الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: جو شخص بیماری یا عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہو، وہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھے اور رکوع اور سجود کرے۔ عذر کا معنی یہ ہے کہ اس کو کھڑا ہونے سے ضرر اور تکلیف ہوتی ہو، خواہ وہ عذر فرض یا واجب یا سنت فجر شروع کرنے سے پہلے موجود ہو یا نماز کے اندر لائق ہوا ہو، خواہ وہ عذر حقیقی ہو جیسے اگر کھڑا ہو تو گر پڑے، یا حکمی ہو مثلا کھڑے ہونے سے بدن میں کسی جگہ شدید اور ناقابل برداشت درد ہوتا ہو۔ ان سب صورتوں میں قیام ترک کر دے اور بیٹھ کر رکوع اور سجود سے نماز پڑھے۔ اگر تھوڑی دیر درد یا تکلیف ہو تو قیام کا چھوڑنا جائز نہیں۔ نماز کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تو قیام پھر اس پہ فرض نہیں رہتا۔ یا یہ سجدہ نہیں کر سکتا، تب بھی اس پر قیام فرض نہیں رہتا۔ سجدہ نہیں کر سکتا کسی عذر کی وجہ سے، تب بھی قیام فرض نہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ کرسیاں جو عام طور پہ رکھی جاتی ہیں، یہ اس شخص کے لیے تو جائز ہے جو شخص نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے تو بہت ہی بہتر ہے کہ کرسی پہ بیٹھ جائے۔ لیکن کوئی آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن زمین پر بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ بجائے کرسی کے بیٹھنے کے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، کیونکہ یہ زمین کے زیادہ قریب ہے۔ ایک آدمی بیٹھ نہیں سکتا نیچے، اور اس کے لیے بیٹھنا زمین پہ مشکل ہے، بیماری ہے یا عذر ہے، تو ایسا شخص بجائے کرسی کے بیٹھنے کے زمین پہ بیٹھے گا تو زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ یہ تو وہ ہے جو معذور ہے، لیکن کوئی شخص معذور نہیں ہے اور ویسے ہی قرآن کی تلاوت کے لیے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، یا شوقیتاً وہ مسجد میں جسے کہیں کہ کرسی بچھا کر جو ہے وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد میں ایسی نشستیں اور اس انداز کو اختیار کرنا جو گھروں میں لگائی جاتی ہیں، محفلوں میں لگائی جاتی ہیں، اور مساجد میں اس انداز کو اختیار کرنا، یہ مسجد کے ادب اور احترام کی۔ یہاں تو عاجز بندہ بن کے آنا ہے اور عاجز بندہ بن کے رہنا ہے اور اپنے مولا کو عاجزی دکھانی ہے۔ کوئی ایسی شکل جس سے اس عاجزی میں کمی آئے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا، عذر ہے، دل کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ کھڑے نہ ہوں، یا تکلیف ہوتی ہے، یا وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تو ایسے آدمی جس پر سجدہ نہیں کر سکتا عذر کی وجہ سے، اس پہ قیام بھی فرض نہیں ہے، تو ایسا آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کرسی پر بھی نیچے بھی، لیکن نیچے پڑھنا اس شخص کے لیے افضل ہے، اس لیے کہ زمین کے زیادہ قریب ہے، نیچے بیٹھ کے پڑھنا اس کے زیادہ قریب ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا آدمی جسے الحمدللہ کوئی عذر نہیں اور اللہ کرے اللہ عافیت ہی کے ساتھ رکھے، تو وہ مسجد میں کرسی کا استعمال اور کرسی میں نشست و برخاست یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اصل میں کرسی جب پڑی ہوتی ہیں تو پھر دو ادھر کرسی پہ بیٹھ گئے، دو ادھر بیٹھ گئے، تھوڑی گپ شپ بھی ہو گئی، نہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کا احترام یہی ہے کہ اصل میں کرسیاں تو ہم یہاں رکھتے نہیں، لیکن معذور ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے مجبوراً کرسیاں رکھنی پڑتی ہیں جس میں وہ بیچارے بیٹھتے ہیں اور اپنی ضرورت، بیچارے تشریف بھی لاتے ہیں گھروں سے مشقت اٹھا کر، اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دی، ان کی ہمت ہے، ورنہ صحت مند لوگ بھی مسجدوں میں نہیں آتے، اور یہ حضرات بیچارے معذور بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر بھی مسجد میں آ کے تشریف لاتے ہیں، تو یہ ان معذور لوگوں کے لیے، تکلیف والوں لوگوں کے لیے کرسیاں ہیں۔
عام آدمی کے لیے یہ کرسیاں ہرگز نہیں ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ اللہ اگر تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے اور ساری نماز میں قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتا، تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ پوری نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا، یا جتنی دیر امام قیام کرتا ہے نہیں کھڑا، لیکن تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جو سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیام کرنا فرض ہوگا۔ تھوڑی دیر ہی کھڑا ہو جائے پھر بیٹھ جائے، ٹھیک۔ لیکن یہ عرض کر رہا ہوں اس شخص کے لیے جو سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر سجدہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو پھر اس پر قیام کسی حال میں فرض نہیں ہے۔ اگر تھوڑی دیر قیام پر قادر ہے اور ساری نماز میں قادر نہیں، تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ بس اگر اس بات پر قادر ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور قرات کے واسطے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اسی قدر کھڑا ہونا فرض ہے، پھر قرات کے لیے بیٹھ جائے۔ یا اگر تکبیر کہہ کر تھوڑی دیر قرات کے واسطے بھی قیام کر سکتا ہے تو پوری قرات کے واسطے قیام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور جس قدر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اتنی دیر کھڑے ہو کے قرات کرے، پھر جب عاجز ہو تو بیٹھ جائے۔ اگر مریض اتنا کمزور ہو کہ گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے، مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد قیام پر قادر نہ ہوگا، تو صحیح قول یہی ہے کہ مسجد میں جانا اس کے لیے معاف ہوگا اور اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ دو شکلیں نا، مسجد میں پہنچتا ہے تو وہاں اسے کھڑے ہونے کی قدرت نہیں، البتہ گھر میں ہے تو دیوار کے سہارے کھڑے ہو سکتا ہے، ہاں؟ تو ایسے شخص کے لیے قیام کرنا فرض ہے اور مسجد میں جانا اس کے لیے معاف ہو جائے گا۔ اصل میں قیام فرض ہے اور مسجد میں جانا واجب ہے، اور جہاں دونوں میں سے ایک کر سکتا ہو تو وہاں واجب کو چھوڑ دیں گے، فرض اختیار کر لیں گے۔ فرمایا اگر مریض اتنا کمزور ہو گھر میں نماز پڑھے تو قیام کر سکتا ہے، مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد قیام پر قادر نہ ہوگا، تو صحیح قول یہی ہے کہ مسجد میں جانا اس سے معاف ہوگا اور وہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو جماعت سے پڑھے، ورنہ اکیلے پڑھے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے رمضان مبارک کے روزے سے عاجز ہو جائے گا تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں ان کو ادا کرے۔ قیام پر قادر نہ ہو تو مریض معذور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ جس طرح کے لیے آسان ہو اس طرح بیٹھے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، تو آپ تشہد کے انداز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور دوسرے انداز جس طریقے سے اس کے لیے آسانی ہو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے تشہد کے انداز میں بھی اور دوسرے انداز میں بھی، بلکہ جس طرح اس کے لیے آسان ہو اسی طرح بیٹھے۔ لیکن اگر دو زانوں یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں آسان ہو یا کسی دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانوں پھر اس کے مقابلے میں بہتر ہے، ورنہ گھٹنوں یا چار زانوں یا جس طرح آسانی سے بیٹھ سکے بیٹھے، اور تشہد کے وقت اگر ہو سکے تو دو زانوں ہو جائے، ورنہ اس میں بھی جس طرح آسانی ہو کے بیٹھ سکتا ہے۔ رکوع کرنے میں اپنے سر کو گھٹنوں تک جھکا دے، سرین نہ اٹھائے۔ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔